بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین جل شانہ کی ذات واسطے ہے کہ جب اللہ اکیلا تنہا اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا زندگی اور موت کا مالک ہے اور درود و سلام کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی واسطے کہ جنہوں نے اس کائنات کے آ کر بڑھتی ہوئی انسانیت کو اللہ نے ملایا جڑے لوگ جہنم دے راہ کے چل رہے سن پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں کو جنت دی راہ دکھلائی بڑی بابرکت دن اس دنیا کے اندر جاری و ساری ہے کہ جنہ دنہ دی راتہ دی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اٹھائی اور جنہ دی عظمت پیار پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی اللہ رب العالمین کو ایک 10 دن بڑے محبوب اور انہاں 10 دنوں دی عبادت اللہ ذوالجلال والاکرام کو بڑی پیاری جڑے لوگ انہاں 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین دی اطاعت و فرمانبرداری نماز روزہ نوافل کا اہتمام کریں گے اللہ رب العالمین کو انہاں 10 دنوں کی عبادت بہت ہی زیادہ محبوب ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی وہ اپنی برکات کعبۃ اللہ امر و سمیت کے واپس آن گے لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جڑے اعمال انسان کرے تے اللہ پاک انہاں اعمال کی وجہ نال انسان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں اعمال کے بارے امت دے لوگوں کو دسیا
کہ جنہاں لوگوں کو حج بیت اللہ کی توفیق نہیں، اللہ رب العالمین نے گھر کی زیارت انہوں نے مقدر یا نصیب اندر نہیں لکھی، وہ بھی اجر و ثواب تو محروم نہ رہے، بلکہ ایسے اعمال کرن کہ جنہاں اعمال کی وجہ نال اللہ ذو جلال والاکرام انہوں کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے۔ یہ 10 دن اور اس 10 دنوں کی راتاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر انہاں دی قسم اٹھائی اور پاک پیغمبر نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے سورۃ الفجر اندر ذو الحجہ کی پہلیاں 10 راتاں دی قسم اٹھائی اور اللہ ذو جلال والاکرام نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں فجر دے وقت دی یا فجر دی نماز دی قسم ہے، ولیال عشر اور ان 10 راتاں دی بھی قسم ہے کہ جڑیاں راتاں بڑیاں عظمتاں اور بڑی شان والیاں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنن نبی داؤد اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب نہیں کہ جتنے عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب نے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے اندر جہاد کرنا وہ بھی اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب نہیں کہ جتنے ان 10 دنوں کے عمل اللہ رب العالمین کو محبوب نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان اپنے گھروں باہر نکلے، اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے اور اللہ کے راستے اندر اپنا مال بھی قربان کر دے اور جان بھی قربان کر دے، اس انسان کے عمل کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی عمل نے اللہ رب العالمین وہ عمل سب کو زیادہ محبوب نے۔ اور بعد پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے کہ بعد پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اپنی نماز والی جگہ تے بیٹھا رہا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج دے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ ذو جلال والاکرام اس انسان کو حج اور عمرے کا پورا ثواب عطا فرمائے گا، تامتن پورا دا پورا حج، پورے دا پورا عمرہ، تامتن پورے دا پورا حج، پورے دا پورا عمرہ، تامتن پورے دا پورا حج اور پورے دا پورا عمرہ۔ اللہ رب العالمین اس دا ثواب اس بندے نو عطا کر دینے کہ جڑا بندہ فجر دی نماز کے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق دی نماز پڑھ کے مسجد جو نکل جائے، اللہ پاک اس دے اعمال نامے دے اندر اتنا ثواب لکھ دیندے نے کہ گویا اس بندے نے حج بھی کیتا ہے اور اس بندے نے عمرہ بھی کر لیا ہے۔ صرف 2 رکعت نماز اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین بندے دے نامہ اعمال اندر لکھے کہ پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ حدیث راوی نے، پاک پیغمبر نے فرمایا، من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعہ، جڑا بھی بندہ اپنے گھروں جماعت دے نال نماز پڑھنے واسطے مسجد کی طرف چل کے آئے، پیادل چل کے آئے، وہ اس طرح ہی اللہ رب العالمین دے ہاں اس بندے دے نامہ اعمال اندر پورے حج دا ثواب اللہ ذو جلال والاکرام لکھ دے نے۔ اور جڑا بھی بندہ نفل نماز ادا کرنے کی نیت نال اپنے گھروں مسجد اندر آئے، اس کو اللہ ذو جلال
والاکرام پورے عمرے دا ثواب عطا کر دینے. یعنی اگر فرض نماز واسطے مسجد اندر آئے گا اللہ پورے حج دا ثواب عطا کرے گا، اور اگر نوافل ادا کرنے واسطے مسجد اندر آئے گا کہ پورے عمرے دا ثواب اس انسان دے نامہ اعمال اندر اللہ ذوالجلال والاکرام لکھ دے گا. پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بھی بندہ مسجد کی طرف اس نیت دے نال چل گیا کہ مسجد اندر جا کے میں کسی انسان کو خیر کی بات دسانا، کسی انسان میں اللہ رب العالمین نے قرآن دی ایک آیت سکھاواں گا، کسی انسان میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث سکھا کے آواں گا، یا دوسرا بندہ اس نیت نال اپنے گھروں مسجد اندر آئے کہ مسجد اندر جاواں گا اللہ رب العالمین دے قرآن دی ایک آیت اس دا ترجمہ مفہوم سیکھ کے واپس آواں گا، مسجد اندر جاواں گا کوئی خیر دی بات سن کے اس پہ عمل کرنے دی کوشش کراں گا. جڑا بھی بندہ اس نیت دے نال اپنے گھروں باہر نکلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک پیغمبر نے فرمایا کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو پورے حج دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دینے. صرف نیت ہے کہ مسجد اندر جا کے اللہ رب العالمین دے قرآن دی یا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جو کوئی بات سیکھ کے اس پہ عمل کراں گا، خیر دی بات یا تے میں سیکھنے دی کوشش کراں گا، یا کسی بندے کو اللہ رب العالمین دے قرآن دی کوئی بات، خیر دی کوئی بات، دین دی کوئی بات سکھا کے واپس آواں گا یا سیکھ کے آواں گا، ایسا بندہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس رب العالمین پورے حج کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی اور آ کے سوال کیتا اللہ دے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جڑا عمل میں کراں تے اللہ پاک مینوں تواڈے نال حج کرنے دا ثواب عطا فرما دے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے خاوند کو فرمایا کہ اپنی عورت کو جا کے میرا سلام کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے تے سلام بھیجے آئے، اور اس عورت کو ایک گل جا کے میری طرف ارشاد فرما دے کہ وہ عورت رمضان اندر جا کے عمرہ کر کے آ جائے. جڑا بھی انسان رمضان دے اندر جا کے عمرہ کرے گا اللہ پاک کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور دوسری روایت کے مطابق مسلم کی روایت کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو اللہ پاک کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جس طرح اس انسان نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج کیتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال حج بیت اللہ کرنے دا ثواب اس انسان کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. جڑا بھی انسان، جڑا مرد یا جڑی عورت رمضان المبارک کے مہینے اندر عمرہ کرے گا اس کو اللہ رب العالمین پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حج بھی وہ حج جڑا مقبول ہے، اور حج بھی وہ حج جڑا حج اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کیتا ہوئے. اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا. پھر ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کول سوال کرنے واسطے آیا کہ اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے اندر جہاد کراں، اپنی جان کو قربان کراں، لیکن اللہ کے حبیب پیغمبر میری اتنی طاقت نہیں، میری اتنی جان نہیں کہ میں اللہ کے راستے اندر جہاد کر سکاں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا کہ میرے صحابی کیا تیرے ماں باپ دے وچوں کوئی زندہ بھی ہے یا نہیں؟ کہندا اللہ دے پاک پیغمبر ہاں میری ماں زندہ ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قابل اللہ فی الریا،
اپنی ماں دے نال حسن سلوک کر، اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں دے نال اچھا برتاؤ کر، اپنی ماں دے نال تو اچھا برتاؤ کرے گا، اللہ تینوں حج دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تینوں عمرے دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام تینوں جہاد فی سبیل اللہ دا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث اندر پاک پیغمبر نے ترے ثواب اللہ ذو الجلال والاکرام دے پاک پیغمبر نے بتائے کہ اگر ماں دے نال حسن سلوک کرے گا، ماں دے نال ادب و احترام دے نال پیش آئے گا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اللہ حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ عمل چھوٹے نے لیکن انہاں دا ثواب اللہ ذو الجلال والاکرام دے ہاں بہت ہی زیادہ ہے، اور اے وہ عمل ہے جڑا ہر انسان آسانی دے نال کر سکتا ہے، اس واسطے ہر انسان کو اس طرح دے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سنن ابن ماجہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی الی مسجد قباء، کہ جڑا انسان اپنے ڈیرے چو اپنے گھر وچوں وضو کر کے اپنے گھروں باہر نکلیا اور مسجد قباء اندر آ کے اس نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، مسجد قباء اندر 2 رکعت نماز ادا کرنے دی وجہ نال اللہ ذو الجلال والاکرام اس بندے کو پورے عمرے دا ثواب، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بھی بندہ اپنے گھروں، یعنی یار جڑا بندہ حج عمرہ کرنے واسطے جائے، اپنے ہوٹل دے اندروں وہ بندہ وضو کر کے باہر نکلے اور جا کے مسجد قباء اندر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الترغیب کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ، کہ جڑا بندہ کوئی مجاہد تیار کر کے اللہ کے راستے اندر بھیجے، اس مجاہد کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، او جہز حاجا، یا اپنا پیسہ لگا کے کسی انسان کو حج دے پیش دے، حاجی کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، او خلفہ فی اہلہ، یا کوئی مجاہد جڑا اللہ دے راستے اندر جہاد کرنے واسطے چلا گیا، یا جڑا حاجی حج بیت اللہ کرنے واسطے بیت اللہ اندر تشریف لے کے چلا گیا، وہ انسان اس دے پیچھے گھر والیاں دا خیال کرے، انہاں دیاں ضرورتاں پوری کرے، اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو انہاں کو کوئی چیز خرید کر انہاں دیاں ضرورتاں پوری کرے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، او فطر صائما، یا کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دے، کان لہ مثل اجورہم، جتنا اجر اللہ رب العالمین اس مجاہد اللہ کے راستے اندر جہاد کرنے والے کو عطا فرمائے گا، اس مجاہد کا خرچہ برداشت کرنے والے کو اللہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جتنا ثواب اللہ رب العالمین حج بیت اللہ اندر حج کرنے والے حاجی کو ثواب عطا کرے گا، اتنا ہی ثواب اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرمائے گا جڑا حاجی دا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، اپنا پیسہ لگا کے کسی کو حج پہ بھیج دے، اللہ رب العالمین پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام پورے روزے دا ثواب عطا فرمائے گا، لا ينقص من اجورہم شیئا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی دے اجر اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ کے راستے اندر جہاد کرنے والا پورا ثواب اللہ رب العالمین دے ہاں پالے گا، اور اس کا خرچہ برداشت کرنے والا پورے جہاد کا ثواب اللہ رب العالمین دے ہاں پالے گا، کوئی کمی اجر دے اندر نہ کی جائے گی۔ حج بیت اللہ کرنے والا
پورے دے پورے حج دا ثواب لے کے واپس آئے گا، اور حاجی دا خرچہ برداشت کرنے والا وہ بھی پورے دا پورا ثواب لے گا۔ پورے دا پورا ثواب لینے دا مقصد ہے کہ اللہ نے پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بھی بندہ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے چلا گیا اور اس حج دے اندر اس نے کوئی لغو بات نہ کی تھی، گالم گلوچ نہ کی تھی، حج دیاں احرام دیاں ساریاں پابندیاں دے اس نے عمل کیتا، جس وقت واپس اپنے گھر اندر آئے گا اس طرح واپس آئے گا کہ آج پہلے دن ماہر کو دنیا کے تشریف لے کے آیا، اس کے نامہ اعمال اندر کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے گا۔ جتنا ثواب وہ حاجی لے کے واپس اپنے گھر اندر آئے گا اتنا ہی ثواب اس انسان کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کہ جڑا حاجی دا خرچہ اپنے ذمہ لے لے۔ اور اسی طرح جڑا بھی انسان روزے دار نو روزہ افطار کروائے گا، انہیں روزہ صرف افطار کروایا لیکن روزے دار نو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب اس روزے دار نو روزہ افطار کرنے والے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جڑا بھی بندہ حج بیت اللہ اندر جڑا بھی انسان چلا جائے اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لے کہ میرا پیسہ لے کے تو حج بیت اللہ کر کے آ جا، جتنا حج اس حاجی کو اللہ رب العالمین حج کرنے کا عطا کرے گا اتنا ہی ثواب اللہ ذوالجلال والاکرام اس انسان کو عطا فرمائے گا جڑا انسان اس حاجی کا خرچہ اپنے ذمہ لے گا۔ ان حدیث کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے اعمال دسے کہ جنہ عمل دا ثواب اللہ رب العالمین دے ہاں پورے پورے حج دا یا پورے پورے عمرے دا ثواب اللہ رب العالمین دے ہاں لکھیا جاندا ہے۔ اس کو پہلا عمل کہ انسان صبح فجر دی نماز کے بعد مسجد اندر بیٹھ جائے، ذکر اذکار کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جائے، اللہ پاک پورے پورے حج کا اور پورے پورے عمرے کا ثواب اس انسان نے نامہ اعمال اندر لکھ دے گا۔ دوسرا عمل کہ جڑا انسان اپنے گھروں اس نیت نال مسجد اندر آیا کہ میں مسجد اندر جا کے جماعت دے نال فرض نماز ادا کراں گا، اللہ رب العالمین پورے پورے حج کا ثواب اس انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور جڑا انسان گھروں اس نیت نال مسجد اندر آیا کہ میں مسجد اندر جا کے نوافل ادا کراں گا، 2 رکعت نفل مسجد اندر ادا کراں گا یا کوئی بھی نفلی نماز مسجد اندر جا کے میں پڑھاں گا، اللہ رب العالمین پورے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا عمل جڑا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ جڑا بندہ اپنے گھروں اس نیت نال مسجد اندر گیا کہ میں مسجد اندر خیر دی بات کسی کو سکھاواں گا یا خود کوئی خیر دی بات سیکھ کے واپس آواں گا، اللہ اس کو پورے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا عمل جڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جڑا بھی بندہ حج بیت اللہ کرنے جڑا بھی بندہ رمضان دے مبارک مہینے اندر اللہ رب العالمین نے گھر دا عمرہ کرنے واسطے تشریف لے جائے اس انسان کو پورے پورے حج کا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق اتنا ثواب اس انسان کو اللہ پاک عطا کرے گا کہ گویا اس انسان نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال حج کیتا۔ پنجواں عمل جڑا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العالمین جڑا بھی بندہ اپنی ماں باپ کے نال حسن سلوک کرے گا اللہ پاک پورے حج کا ثواب، پورے عمرے کا ثواب اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ چھٹا عمل جڑا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ جڑا بندہ اپنے گھروں صفائی کر کے وضو کر کے گھروں باہر نکلیا اور مسجد قباء اندر جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، اللہ پاک پورے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 7واں عمل جڑا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ جڑا بندہ کسی مجاہد کو تیار کرے یا کسی حاجی کو تیار کرے اور حاجی کو حج بیت اللہ واسطے بھیج دے یا مجاہد کو جہاد کرنے واسطے اللہ کے راستے اندر بھیج دے،
جتنا ثواب مجاہد لے کے آئے گا، جتنا ثواب حاجی لے کے آئے گا، پورا پورا ثواب اللہ پاک اس انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور جڑا بھی بندہ روزہ افطار کروائے اس روزے کا پورا پورا اجر اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا فرمائے گا۔ یہ چند وہ اعمال نے جڑے اعمال کرنے کی وجہ نال اللہ ذوالجلال والاکرام پورے پورے حج اور پورے پورے عمرے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ کہ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دیتی حج بیت اللہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں، لیکن ایک چھوٹے چھوٹے عمل جڑے ہر انسان کی قدرت اندر موجود رہے، ہر انسان ایک کوشش کرے کہ یہ اعمال کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کو خیر اور برکات سمیٹنے کی کوشش کرے۔ خاص کر کے یہ جڑے 10 دن نے بڑی عزت والے، بڑی پیار والے اور بڑی حرمت والے دن نے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دنوں کی قسم اٹھائی اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی عظمت اصل کے سامنے بیان فرمائی۔ انہاں 10 دنوں کے اندر زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو اور قربانی واسطے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اپنے ناخن اور بال جڑا یہ انسان قربانی کرنے کا ارادہ کرے اور ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کٹوائے، اور جڑا بھی انسان قربانی خریدے قربانی دا جانور بے عیب ہوئے، اس اندر کسی قسم کی بیماری نہ ہوئے، لنگڑا پن نہ ہوئے، اور وہ جانور اتنا زیادہ کمزور نہ ہوئے کہ اس کی ہڈیاں اندر گردہ ہی نہ ہو، اور جڑا جانور اتنا بیمار نہ ہوئے کہ اس کی بیماری ظاہر ہو۔ اس طرح کے جانور انسان نہ خریدے۔ بے عیب صاف قسم کا جانور، خوبصورت جانور کہ جس سے انسان کی طبیعت خوش ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرے۔ یہ وہ اعمال نے جنہ عمل کی وجہ نال بہت زیادہ اجر و ثواب انسان سمیٹ کے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر، مرتبہ، مقام، عزت اور بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ پاک اصل اعمال